اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں ہوں راشد نصیب اور ہم پڑھتے ہیں سی پی سی، اور آج ہم سی پی سی کے آرڈر 11 کو پڑھیں گے۔ تو آرڈر 11 آپ کو پتہ ہونا چاہیے کیا ہے؟ جی ہاں، وہ ہے ڈسکوری اینڈ انسپیکشن سے متعلق، اور جو اس کا ریلیونٹ سیکشن ہے وہ 30 ہے۔ اس کے اندر جو ہے یہ ریلیونٹ سیکشن کے اندر ڈسکوری اینڈ انسپیکشن سے متعلق جو ہے وہ بات کی گئی ہے۔ تو آرڈر 11 ہوتا کیا ہے، یعنی ڈسکوری اینڈ انسپیکشن ہوتا کیا ہے؟ تو اس کے لیے ہمیں یہ تو معلوم ہی ہے کہ جب بھی کوئی دعویٰ دائر ہوتا ہے اور مخالف پارٹی یعنی ڈیفینڈنٹ اپنا جواب دعویٰ بھی جمع کرا دیتے ہیں، تو عدالت پھر اس کیس کو مزید فردر کارروائی کے لیے جو ہے سمن جاری کرتی ہے، اور اس دونوں پارٹیز میں سے اس وقت جب تک اس کا ایشوز فریم نہ ہوں، جب تک عدالت ایشوز فریم نہ کرے، تو اس وقت تک اگر مخالف پارٹی کو کسی کو بھی یعنی پلینٹف کو یا ڈیفینڈنٹ کو ایسا لگے کہ کچھ سوالات اس ایشوز فریم ہونے سے پہلے ہی عدالت کے سامنے لانا ضروری ہیں، تو وہ پھر ایک سوال نامہ تیار کرتی ہے، اور اس کو ہم انٹیروگیٹریز کہتے ہیں، اور اس کو باقاعدہ کورٹ سے ایک اپلیکیشن دی جاتی ہے، اس سے اجازت لی جاتی ہے ایک سوال نامہ تیار کرنے کی، اور پھر اس اجازت ملنے کے بعد وہ سوال نامہ یا انٹیروگیٹریز مخالف پارٹی کو بھیجا جاتا ہے۔ تو یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈسکوری مینس پری ٹرائل پروسیجرل آسپیکٹ ویئر ان ایچ پارٹی از گیون این اپرچونٹی ٹو obtain ایویڈنس فرام دا اپوزٹ پارٹی اور پارٹیز۔ تو یہ اس کا مطلب ہے، اور اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کورٹ سے اجازت لے کر مخالف پارٹی کو سوال نامہ دے دیا جاتا ہے، یعنی انٹیروگیٹریز دے دی جاتی ہیں، جس کو پھر وہ مخالف پارٹی اس کے جوابات دیتی ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس میں سے جو آپ کا دعویٰ ہے اس میں جو میٹر ان کویسچنز ہوتا ہے، اس سے متعلق ڈاکومنٹ اگر کسی مخالف پارٹی کے پاس موجود ہوتے ہیں اور وہ کورٹ کے سامنے جو ہے آپ کو ایسے لگتا ہے کہ وہ کورٹ کے سامنے نہیں لاتے، تو پھر وہ اور لانے ضروری ہوں، تو یہ کورٹ سے اجازت لے کر آپ دوسری مخالف پارٹی سے اس کو منگوا سکتے ہیں، اور اس کو ہم کہتے ہیں ڈسکوری۔ اور اب اس آرڈر کو دیکھیں تو اس میں ٹوٹل، اس کا پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ رولز کتنے ہیں۔ تو اس میں ٹوٹل رولز ہیں 23، اس کے ٹوٹل رولز 23 ہیں، اور اگر ہم ان کو سیپریٹ کریں تو یہ 3 حصوں پر پھر مبنی ہوتے ہیں، یعنی اس کو 3 حصوں میں ہم ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں۔ تو پہلا حصہ جو ہوگا وہ ہے رول 1 سے لے کر رول 11 تک، اور پھر ساتھ ساتھ اس میں رول 21 اور 22 یہ ہیں کس سے متعلق؟ ڈسکوری سے متعلق، ڈسکوری آف فیکٹس بائی انٹیروگیٹریز، یہ ہے رول 1 سے لے کر 11 اور 21 اور 22۔ اس کے بعد پھر کیٹیگری اگر اس کی دیکھیں دوسری، تو اس کے اندر رول 12 سے لے کر 14، یعنی 12، 13 اور 14 یہ ہے ڈسکوری آف ڈاکومنٹ سے متعلق۔ اور پھر اس کا اگر دیکھیں تیسری کیٹیگری تو وہ ہے 15، 16، 17، 18، 19، یعنی 15 سے لے کر 19 تک، تو یہ ہیں رولز کس سے متعلق؟ انسپیکشن سے متعلق۔ تو یہ 3 اس کی کیٹیگریز ہیں، اور اب اس دیکھتے ہیں، اس کو ہم رول 1 کو اس کو پڑھیں گے اس کے، اور اس کو ہم سارا جتنے بھی اس کا آرڈر ہے اس کو تھارلی پڑھیں گے۔ اس میں رول 1 کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو رول 1 کیا ہے؟ رول 1 کہتا ہے کہ جی، آپ کو اسکرین پر یہ دیکھیں، آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ تو رول 1 کے مطابق اس کی لائنیں ہیں: ان اینی سوٹ دی پلینٹف آر ڈیفینڈنٹ بائی لیو آف دی کورٹ may deliver interrogatories in writing for the examination of the opposite party or any one or more of such parties, and such interrogatories when delivered shall have a note at the foot thereof stating which of such interrogatories each of such persons is required to answer۔ اب یہ آگے نیچے 2 پرووائڈڈ ہیں، لیکن اس پرووائڈڈ سے پہلے جو ہے ہم اس کو یہاں تک سمجھ لیتے ہیں کہ اس میں کہا کیا گیا ہے۔ تو اس میں یہی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی دعویٰ کے اندر پلینٹف یا ڈیفینڈنٹ کورٹ کی اجازت سے ایک اپلیکیشن کے ذریعے، یعنی اپلیکیشن کے ذریعے کورٹ سے ایک اجازت لیں گے سوال نامے کی، اور پھر اس کو جب اجازت مل جائے گی، کورٹ ایک سوال نامے کی یا انٹیروگیٹریز کو اجازت مل جائے گی، تو پھر وہ پارٹی جو ہے وہ تیار کرنے کے بعد پھر اس کو مخالف پارٹی کو سوال نامہ دے سکتے ہیں۔ جب تک کورٹ اس کو اجازت نہ دے اس اپلیکیشن میں، تو وہ سوال نامہ نہیں
نہیں جائے گا۔ اور ہاں یہاں یہ بات بھی لکھی ہے کہ فٹ نوٹ کی بات ہوئی ہے تو اس سوال نامہ جو آپ تحریر کر رہے ہوتے ہیں مخالف پارٹی کے لیے، اس میں ایک فٹ نوٹ لکھا جاتا ہے، اور فٹ نوٹ میں یہ لکھا جاتا ہے کہ یہ سوال نامہ کون شخص جو ہے اس کا جو ہے جواب دے گا، یعنی اس کے سوالات جو ہیں کس سے ریلیونٹ ہیں، کس شخص سے، اور وہ اس کا جواب کون دے گا۔ تو اس کا فٹ نوٹ کو لکھے گا، فٹ نوٹ کے اندر اس شخص کو مینشن کیا جائے گا، اور پھر جو ہے اس کا پرووائڈیڈ دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا جو ہے پرووائڈیڈ دیٹ نو پارٹی شیل ڈیلیور more than one set of interrogatories to the same party without an order for that purpose۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک سوال نامہ جو ہے اس کا ایک سیٹ بھیجا جائے گا اجازت سے، کورٹ کی اجازت سے۔ ایسا نہیں ہے کئی سوال نامے آپ تیار کر لیں، اور یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں البتہ جب تک کورٹ اجازت نہ دے دوسرے انٹروگیٹریز کے دوسرے سوال نامے کی، تو اس میں صرف اور صرف ایک ہی سوال نامہ دیا جائے گا۔ یہ ہے پہلا پرووائڈیڈ۔ اور پھر اگر ہم دیکھیں دوسرے پرووائڈیڈ کو، اس میں لکھا ہے کہ پرووائڈیڈ آلسو دیٹ interrogatories which do not relate to any matters in question in the suit shall be deemed irrelevant۔ اور اگر جو ہے اس میں جو ہے کیا جی آلسو انٹروگیٹریز which not relate to the any matters in question، اگر وہ اس جو جواب دعویٰ ہے یا آپ کا دعویٰ ہے اس کے اندر جو آپ سوال نامہ بھیج رہے ہیں اس سے متعلق، اس سے میٹر ان کویسچن سے متعلق نہیں ہے، تو پھر کیا سمجھا جائے گا، وہ اس کو irrelevant سمجھا جائے گا۔ not standing that they might be admissible on the oral کراس ایگزامینیشن آف اے وٹنس۔ تو یہ اس کا ہے رول 1، اور رول 1 کے اندر جو ہے 2 اس کے پرووائڈڈ دیے گئے ہیں، اور اس کو پھر یہی ہے کہ اس میں جو ہے آپ سوال نامہ دے سکتے ہیں ایک عدالت کی اجازت سے۔ تو اس کا سیکشن 30 جو ہے وہ اس سے اس کا ریلیونٹ ہے۔ اب آپ کو مختصراً بتانا یہ ضروری ہے کہ اس رول 1 کے ذریعے آپ کو اختیار ملتا ہے انٹروگیٹریز کا، اور وہ آرڈر 11 رول 1 کے تحت ایک اپلیکیشن کورٹ سے گزاری جاتی ہے، کورٹ میں جو ہے اس کو اجازت دی جاتی ہے، اور ایک قسم کا یہ پری ٹرائل جو ہے وہ پروسیجرل آسپیکٹ ہے، اور اس میں جو ہے کورٹ کی بہت ساری مشکل آسان ہو سکتی ہے اگر وہ ڈاکومنٹس، یا اگر آپ چاہتے ہیں کوئی سوال کے جوابات کہ فریمنگ آف ایشوز سے پہلے جو ہے کورٹ کے سامنے لا کر ان کو جو ہے کورٹ کو پھر مطمئن کر دیں، اور اگر وہ ریلیونٹ ان سے کویسچنس پوچھے گئے ہیں تو پھر اس سے کورٹ کو بہت سہولت ہو جاتی ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ تھا اس کا رول 1، اور میں سمجھتا ہوں آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ نیکسٹ اپنی کلاس کے اندر پھر ہم رول 2 کی بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔